اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن کا 27واں جز سورہ الطور، چھوٹی چھوٹی 49 آیات کی صورت ہے اور پچھلی صورت الذاریات سے کافی مشابہ ہے۔ یہ صورتیں غالباً مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی، یعنی الذاریات، الطور اور اس کے علاوہ بھی چند صورتیں، جب قریش کی طرف سے آپ پر اور ایمان والوں پر صلی اللہ علیہ وسلم اعتراضات اور الزامات کی بوچھاریں کی جا رہی تھیں۔ مضامین سے یہ بات پتہ لگتی ہے اور اسی وجہ سے مفسرین نے اندازہ لگایا۔ نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے، الطور، جس کے معنی ہوتا ہے، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پہاڑ۔ یہ صورت بھی شروع ہوتی ہے 6 قسموں سے۔ اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ کن چیزوں کی قسمیں ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں، میں اسے متشابہات میں تصور کرتا ہوں، اس لیے کہ الگ الگ اقوال ہیں ان قسموں کے بارے میں۔ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ قسمیں کس بات پر کھائی گئی ہیں، انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں، انشاءاللہ سورت شروع کرتے ہیں۔ سورہ ذاریات شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 16 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور وفی رق منشور والبیت المعمور والسقف مرفوع والبحر المسجور۔ قسم ہے قرآن کی، قسم ہے پہاڑ کی، کتاب کی جو لکھی گئی ہے، کھلے ہوئے اوراق کی، اور آباد گھر کی، اور اونچی چھت کی، اور سلگتے ہوئے بحر کی، سمندر کی۔ یہ قسمیں ہیں 1 2 3 4 5 6 قسمیں۔ اب آگے بات آ رہی ہے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی نہیں ہے اسے روکنے والا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھرتھرائے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلیں گے جیسے چلتے ہیں۔ وویل یومئذ للمکذبین، تو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں جو بیہودہ باتیں میں الجھے ہوئے ہیں اور اپنے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ یوم یدعون الی النار جہنم دعا، جس دن کو دھکے دے کر آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اصلوھا فاصبروا ولا تصبروا سواء علیکم، اس میں داخل ہو جاؤ، اب صبر سے کام لو یا صبر سے کام نہ لو، تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون،
بے شک تمہیں جزا دیا گیا، بدلہ دیا گیا وہی کچھ جو تم کیا کرتے تھے. یہ آیت نمبر 16 ہے. قسم جس بات پر کھائی گئی وہ یہ کہ عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی دفع کرنے والا کوئی نہیں. میری نظر میں عذاب اور رزق ایک دوسرے کا الٹ ہے. عذاب وہ چیز ہے جو انسان کو تکلیف پہنچائے، ہر وہ چیز جو تکلیف پہنچاتی ہے، خواہ وہ ذہنی ہو جسمانی ہو. اور رزق وہ چیز ہے جو انسان کو خوش کرتی ہے، انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، انسان اسے پا کر خوش ہوتا ہے. یہ رزق ہے. اسی نقطۂ نگاہ سے میں نے کہا کہ یہ رزق اور عذاب دونوں ایک دوسرے کا الٹ ہے. یہ عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. در حقیقت انسانی زندگی یہ دونوں ہی چیزوں کو ساتھ ہے. کبھی عذاب ہے، کبھی یعنی تکلیف ہے، اور کبھی رزق ہے یعنی کبھی خوشی ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ساری زندگی انسان انہی دو چیزوں کے درمیان رہتا ہے. اور ایک ایمان والا ایسی حالت میں وہی کچھ کرتا ہے جو اللہ نے سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 51 میں نازل فرمایا ہے. تو یہی کہتا ہے وَلَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ مجھ پر ہرگز نہیں پڑ سکتی، کوئی اسٹرائک نہیں کر سکتا مجھے سوائے اس کے کہ جو چیز اللہ نے میرے لیے لکھ دی ہے، چاہے وہ عذاب ہو یا وہ رزق ہو. جو اللہ نے میرے لیے، وہ میرا مولا ہے، میرا سرپرست ہے، میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، وہ مولانا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا کی زندگی انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ہم سب کی زندگیاں اپنے اپنے نوع کے مسائل سامنے آتے ہیں، اچھے بھی اور پھر برے بھی. پھر ایک عذاب وہ ہے جو عمومی ہوتا ہے. یہاں پر غالباً اللہ تعالیٰ نے اس عمومی عذاب کی طرف توجہ دلائی ہے جو اللہ کے نافرمانوں پر آئے گی، آ کر رہے گی، جیسے پچھلی امتوں پہ آتی رہی. اسی کی طرف اشارہ ہے غالباً. خود سے کوئی روکنے والا نہیں ان ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے. واللہ عالم. آگے آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 28 تک ان میں کن لوگوں کا ذکر ہے ابھی پتہ لگ جائے گا. ان المتقین فی جنات و نعیم. بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. خوش ہو رہے ہوں گے وہ اس پر جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا، اور انہیں بچا لیں گے اس کا رب، ان لوگوں کے رب اسے بچا لیں گے عذاب سے. کون سا عذاب سے؟ جہنم کے عذاب سے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کھاؤ اور پیو رچ بس کے بوجہ اس کے کہ جو کچھ تم عمل کرتے رہے تھے. متکئین علی سرر مصفوفہ. تکیہ لگائے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوں گے، اونچے اونچے بستروں پر جو ایک لائن سے صفوں میں ہوں گے. زوجناہم بحور عین. ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والوں سے، لڑکی حور سے، گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی سے. یہ آیت نمبر 20 تھی. آگے اعوذ باللہ من الشیطان والذین آمنوا
وتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. جو لوگ ایمان والے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی ہوگی، ان سب کو ہم جنت میں ایک ساتھ کر دیں گے، ان میں کسی کے اعمال کی جزا میں کوئی کمی نہیں کریں گے. سبحان اللہ. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہوگا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے میوے ہوں گے اور گوشت ہوگا جو انہیں مرغوب ہوگا. يتنازعون في كأس كان لغو يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ایک دوسرے سے پیالے چھین رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی غلط بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. تفریحاً یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی خوشی میں ایک تفریحاً ایک دوسرے کے پیالے اور جام لے رہے ہوں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے ارد گرد گردش کر رہے ہوں گے لڑکے، وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ چھپائے ہوئے موتی. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں سے بعض دوسرے سے مخاطب ہوگا اور سوال کرے گا. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ مِنْ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہے گا کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے اور ڈرا کرتے تھے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، احسان کیا اللہ نے ہم لوگوں پر اور ہمیں بچا لیا عذاب سے، گرم ہوا کے عذاب سے. جہنم ہی نہیں، جہنم کی ہوا سے ہی بچا لیا. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک ہم اسی سے دعا کیا کرتے تھے، اور بے شک وہ تو بھلائی و احسان کرنے میں اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں. کون؟ اللہ، جس کی بات کر رہے ہوں گے. یہ آیت نمبر 28 تھی. ان لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے جو اللہ کے فرمانبردار ہیں، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. ان کی کیا کیفیت ہوگی آخرت میں، اللہ نے ان آیات میں واضح کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں یا رب العالمین. ان لوگوں سے بچائیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں ماننے والے ہیں، یا کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہیں ماننے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائیں. دعا کرتے ہیں ہم لوگ نا، بہت زیادہ دعا کرتے ہیں یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، دنیا میں بھی اچھائی بھلا ہمیں عطا کریں اور آخرت میں بھی اچھائی، اور آگ کے عذاب سے بچا لیں. اس لیے کہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو سزا پا کر کے جہنم کی سزا پائیں گے، پھر انہیں جہنم سے اللہ تعالیٰ نکالیں گے اور جنت میں پہنچائیں گے. ہم یا اللہ ہمیں ان میں نہیں شامل فرما، ہمیں ان میں شامل فرما جو آگ سے بچا لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. دنیا میں ان کی کیفیت ہے کیا ہوتی تھی کہ خوف ان کے خوف کے اور امید کی میں رہا کرتے تھے. اللہ کی سزا کا خوف ہوتا تھا، اور یہی ہے جو ایک مومن اس میں رہتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے. خوف ہے اللہ کی نافرمانی سے میں پڑ جانے کا، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے. متقیوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. جب یہ آیت نمبر 28 روایت آتی ہے، ملتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے ہوئے نماز میں یا ایسے جب آتی آیت نمبر 28 پر، انا کنا من قبل ندعوہ، بے شک ہم تھے اس سے پہلے اسے پکارنے والے، اسے دعا کرنے والے. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ تو بہت ہی محسن، بہت ہی مہربان ہے. تو آپ فرماتے اللہم من علینا وقنا عذاب السموم انک انت البر الرحیم. اے اللہ ہم پر احسان فرما اور ہمیں بچا لیں گرم ہوا کے، جہنم کی گرم ہوا کے عذاب سے بھی،
بے شک آپ تو بہت ہی زیادہ مہربان اور بہت ہی زیادہ نیکی بھلائی کے کام کرنے والے ہیں، محسن ہیں. الحمدللہ، آمین یا رب العالمین. آگے کی آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 49 تک. یہ آیات ایمان والوں کی جوئی سے شروع ہوتی ہیں، اللہ سے جڑے رہنے کی ہدایات پر ختم ہوتی ہیں. درمیان میں اعتراضات و الزامات کا جواب ہے، سوال کی شکل میں دیا گیا، جو سرداران مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں پر عائد کرتے تھے. یہ سوالات نہ صرف ان کے احمقانہ عقائد کا پول کھول رہے ہیں، بلکہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجوہات کو بھی واضح کر رہے ہیں، تاکہ لوگ عقل سے کام لیں، راہ راست بنا کر اللہ کے اوپر بیان کیے گئے انعامات و اکرامات سے فائدہ اٹھائیں، مستحق بنیں. اللہ کو عذاب دینا مرغوب، اللہ کو انعام دینا مرغوب ہے، نہ کہ مجرموں کو ان کے کیے کی سزا. اللہ تو ہر انسان کے لیے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اپنے تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور انسان، خصوصاً انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے. انسان کے لیے اللہ سے، اپنے رب سے مخلصانہ معافی کا دروازہ کھول رکھا ہے. بڑا ہی بد نصیب وہ ہے وہ انسان جو اس دروازے میں داخل نہ ہو. ایمان والے تو اپنے تمام تر نیک اعمال کے باوجود استغفار کے اس دروازے کی طرف بھاگتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنائے یا رب العالمین. آئین آیات کی طرف آتے ہیں. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. تو نصیحت کرتے رہیں، اور آپ ہرگز نہیں اللہ کے نعمت کی وجہ کے ساتھ نہ کاہن ہیں آپ، مستقبل کا حال بتانے والے، اور نہ مجنون ہیں، دیوانہ ہیں. سبحان اللہ. اولین مخاطب اللہ کے نبی ہیں. آج ہم ہر وہ شخص جو ایمان والا ہے، ایمان کی نعمت جس کے پاس ہے، الحمدللہ. ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، اور انتظار کرو ان پر زمانے کے حوادث کا، ہم انتظار کریں گے. قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. ان سے کہہ دو کہ انتظار کرو، منتظر رہو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. تم میرے انجام کی طرف اور میں تمہارے انجام کی پر آتے ہوئے دیکھ کر اس کے لیے منتظر ہیں. ام تأمرهم احلامهم هذا ام هم قوم طاغون. کیا یہ لوگ، ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں کہ یہ لوگ، یہ خواب ہے، احلام. ام ہم قوم طاغون، یا یہ لوگ سرکش لوگ ہیں. ام یقولون تقولہ. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، خود گڑھ لیتے ہیں. بل لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ یہ انہیں ماننے کو تیار نہیں. فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. تو انہیں چاہیے کہ اس جیسی بات بنا کے لے آئیں یہ بھی، اگر یہ سچے ہیں. یہ آیت نمبر 34 تھی. آیت نمبر 35 اور آگے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ لوگ کسی شے کے بغیر پیدا ہو گئے، بنا دیے گئے ہیں، یا یہ لوگ خود ہی اپنے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں. ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس پر انہیں یقین نہیں. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون.
کیا ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس ان کے رب کے خزانے ہیں، یا اس خزانے کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی ایسا ہے، کوئی چیز، سیڑھی یا دوسری ایسی چیز جس سے اوپر چلے جاتے ہیں؟ فلیاتی مستمعہم بسلطان مبین، جس سے اوپر جا کر یہ خبریں سن کے آتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ لے آئیں جو ان کے سننے والے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ آ جائیں، لیکن دلیل کے ساتھ دلیل لا کے دیں. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا کیا آپ ان سے اجر مانگ رہے ہیں، مزدوری مانگتے ہیں کہ اس مجبوری کے بوجھ سے یہ بوجھ ان پر، وہ اس کی بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں، علم غیب ہے ان کے پاس جسے انہوں نے لکھ لیا ہے؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں، کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو فریب اور چال تو انہی کے خلاف ہے. فریب خدا جماعت یہی کے لوگ یہی ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا ان کے الہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اللہ تو ان تمام عیبوں سے پاک ہیں، اللہ اکیلے الہ ہیں. ایسے تمام لوگوں کو جو یہ شریک کرتے ہیں اللہ کی الوہیت میں، اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اصل بیماری تو یہی ہے. یہ آیت نمبر 43 تھی. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر یہ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تو یہ اس وقت یہ کہہ دیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے. فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تو ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیں، انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ انہیں اس دن سے ضابطہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، اس دن ان کی تمام چالیں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، کچھ بھی، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان ظالموں کے لیے جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں ماننے والے ہیں، ان کے لیے اس کے علاوہ دوسرے عذاب بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. آیت نمبر 48 اور 49. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں، صبر سے کام لیں. بے شک آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. اولین مخاطب اللہ کے نبی ہیں، اور آج وہ تمام لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. تم میری نظروں کے سامنے ہو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور تسبیح کریں اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ جب کھڑے ہوں. اشارہ ہے نماز کی طرف. مِنَ اللَّیلِ فَاسْجُدْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور مِنَ اللَّیلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں تسبیح کریں اللہ کی صفات بیان کریں، اللہ کی بے عیبی بیان کریں. اور جب ستاروں کے جانے کا وقت آ جائے، ڈوبنے کا وقت آ جائے، اس وقت. یہ آیت نمبر 49 تھی. مشرکین مکہ کے لگائے گئے الزامات جو اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سوال کی شکل میں نازل فرمایا ہے. میں سوچ رہا تھا اگر یہ الزام، ایسا الزام اپنے تصور میں کہ مجھ پر کوئی لگائے جبکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچ کر رہا ہوں، تو میری کیا کیفیت ہوگی؟ تو سچی بات یہ ہے
کہ میں جذبات سے مغلوب ہو گیا کہ میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا صبر کا دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، کہ وہ یہ باتیں سنتے تھے اور برداشت کر جاتے تھے۔ یہ اعتراضات سنتے تھے، الزامات سنتے تھے اور برداشت کر جاتے تھے۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔ اللہ نے اصل وجہ بتا دی، اب وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے الہ بنائے ہوئے تھے، اور یہ تھی اصل وجہ جو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پر ان چیزوں کی طرف کتنی ہی صورتیں ہیں، کتنی آیات ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہ اس لیے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں انہیں وہ ہوش میں آئے ان باتوں کو بار بار سن کر۔ دوسرے لفظوں میں یہ غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ذہن میں رکھیں یہ وہ غیر مسلم ہیں جن کو 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کو، انہی آیات کو سنایا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غیر مسلموں تک ان باتوں کو پہنچا سکیں؟ بہت مشکل ہے یہ کام۔ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کئی بار وہ گئے ہیں امریکہ وغیرہ، تو وہ کہنے لگے کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں غیر مسلموں کو مخاطب کروں۔ یہ لوگ مجھے سوال کرتے کہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اسلام نافذ ہے، مجھے بتائیں، دنیا کا کوئی گوشہ بھی تو نہیں جہاں اسلام نافذ ہے۔ میں انہیں کیا جواب دیتا؟ میں تو اپنے ہی لوگوں سے مخاطب ہو کر آیا ہوں، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم اپنے آپ کو جب تک درست نہیں کریں گے تب تک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری بات کون سنے گا؟ ہم اپنے اخلاق کو خود درست نہیں کریں تو ہماری باتوں کو کون سننے والا ہے؟ یہ عمل کے ذریعے دوسروں تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، وہ عمل جو اللہ کی ہدایات پر مبنی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ کی یاد اور نماز کا ذکر ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، کہ ہمارے ذہنوں میں ہر وقت آتا رہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نہ نظروں سے دور ہیں، نہ اللہ رب العزت میرے سینے کے حال سے نہ واقف ہے۔ اور قیامت آ کے رہنی ہے، اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ خوف اور رجا کی حالت میں، خوف اور امید کی حالت میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔